بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ وہ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھا۔ پاکستان میں سے اس نے کروڑوں روپے کمائے تھے اور کمائی کے معاملے میں حلال حرام کی تمیز کبھی نہیں کی تھی۔ اس نے اپنی اولاد کو تعلیم دلوانے کے لیے امریکہ بھیج رکھا تھا۔ جب اولاد پڑھ کر فارغ ہوئی اور وہیں سیٹ ہو گئی تو وہ بھی اپنا مسیحائی والا کاروبار سمیٹ کر امریکہ جا بسا تھا، جہاں اس نے کروڑوں ڈالر جمع کر رکھے تھے اور بیٹے کے ساتھ مل کر ایک ذاتی ہسپتال بنا لیا تھا۔ امریکہ جانے سے پہلے اس نے پاکستان میں ایک آخری ظلم کیا تھا اور آخری رشوت لی تھی، جس کے بعد وہ ملک چھوڑ کر چلا گیا تھا اور پاکستان سے جاتے ہی اس کے مکافات عمل شروع ہو گیا تھا۔ اس کا نام ڈاکٹر خالد شاہ نواز تھا۔ تعلق سندھ سے تھا۔ انتہائی متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا، مگر بلا کا ذہین تھا۔ ہمیشہ پڑھائی میں پہلے نمبر پر رہا تھا اور یہی وجہ تھی کہ گورنمنٹ کی طرف سے اس کو میڈیکل کی تعلیم مفت دلوانے کے لیے ماہانہ وظیفہ کا اعلان بھی کیا گیا تھا تاکہ ملک کی خدمت کر سکے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دوران تعلیم ہی اس نے مختلف پرائیویٹ ہسپتالوں میں بیٹھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ تعلیم مکمل کرتے کرتے اسے نہ صرف کام کا تجربہ ہو گیا بلکہ وہ یہ بھی سمجھ چکا تھا کہ بنا مریض کا احساس کیے انسانیت کے جذبے کو مار کر کیسے کمیشن کی خاطر علاج کے نام پر غریب لوگوں کو بغیر ضرورت ادویات دینی ہے، یہاں تک کہ اپنا کمیشن ہاتھ سے نہیں جانے دینا، چاہے سامنے والے انسان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ یہ سب کچھ سیکھ کر بجائے سدھرنے کے تعلیم مکمل ہوتے ہی ڈاکٹر صاحب نے پرائیویٹ ہسپتال میں بیٹھ کر حلال حرام کی تفریق کے بنا ہی پیسہ کمانا شروع کر دیا اور ساتھ گورنمنٹ ملازمت کی تلاش بھی جاری رکھی، جو اسے جلد ہی مل گئی تھی، اور گورنمنٹ کی ملازمت ملتے ہی اس کی دولت میں دن دگنا رات چگنا اضافہ ہونے لگا۔ سندھ کے اندر وڈیروں کے تشدد سے ٹوٹ جانے والی ہڈی پسلی کو وہ میڈیکل رپورٹ میں حادثاتی طور پر ٹوٹی ہوئی ہڈی قرار دے دیتا تھا یا پھر اسے خود ساختہ چوٹ قرار دے دیتا تھا، یہاں تک کہ وڈیروں جاگیرداروں کے ہاتھوں مر جانے والے لوگوں کی موت کو بھی طبی موت یا خودکشی کا رنگ دے دیتا تھا، اور ان وڈیروں جاگیرداروں کے ہاتھوں عزت لٹانے والی مجبور و لاچار لڑکیوں کی میڈیکل رپورٹ نل کر دیتا۔ اس سب کے بدلے وہ لاکھوں روپے وصول کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ملازمت کے محض 5 سال بعد ہی وہ کروڑ پتی بن گیا تھا۔ بعد ازاں جب حرام کی کمائی پاکستان میں سنبھال کر رکھنا اسے مشکل لگنے لگا تو اس نے اپنی دولت امریکہ منتقل کرنا شروع کر دی اور مستقل بعید میں خود بھی وہیں جا کر اپنا مسکن بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اپنی ملازمت پوری کرے گا، کیونکہ وہ ہمیشہ ظالموں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور انہی کو سپورٹ کی تھی۔ اس نے شادی بھی ایک جاگیردار کی بیٹی سے کی تھی تاکہ سیاسی طور پر مضبوط رہے اور ملازمت میں کوئی خلل نہ آئے۔ 2 بچوں کے بعد اس نے بیوی بچوں کو امریکہ بھیج دیا اور خود پاکستان میں اپنے ہسپتال بنا لیے، جو اس ملک کا سب سے منافع بخش کاروبار ہے۔ یہاں سے حلال حرام کما کر امریکہ بھیجتا رہا، جہاں اس کی اولاد اس کے پیسے پر پرورش پاتی رہی۔ اس کے پاس آخری کیس ایک لڑکی کا آیا تھا جو یتیم تھی۔ اس کا باپ حاری تھا اور وڈیرے کا تشدد سہتے سہتے مر گیا تھا۔ بعد ازاں وڈیرے نے اسی یتیم لڑکی کو ڈرا دھمکا کر نکاح کر لیا تھا، اور جب اپنی ہوس مٹا چکا تو اس غریب مزدور کی بیٹی سے اکتا چکا تو اس نے لڑکی کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی تھی، مگر نہ جانے کیسے لڑکی کی ماں موقع پر پہنچ گئی اور مجبوراً اسے لڑکی کی والدہ کے ساتھ لڑکی کو ہسپتال لے کر جانا پڑا۔ ہسپتال پہنچ کر لڑکی نے اپنی والدہ کو سب کچھ بتا دیا تھا کہ کس طرح اس کے شوہر نے اسے زہر دے کر مارنے کی کوشش کی ہے۔ لڑکی کے بتانے کے بعد اس کی والدہ نے ہسپتال میں ہی دہائی دینا شروع کر دی تھی۔ جب لڑکی کے شوہر نے حالات بگڑتے دیکھے تو ڈاکٹر خالد شاہ نواز کو کہا کہ اگر کسی طرح لڑکی مر جائے اور یہ ثابت نہ ہو کہ اسے زہر دیا گیا ہے تو میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گا۔ رشوت وصول کی اور لڑکی کی موت کو خودکشی قرار دے کر کیس کو قانونی چارہ جوئی سے پہلے ہی ختم کر دیا۔ لڑکی کی والدہ کے شور مچانے پر ڈاکٹر صاحب نے اپنے گارڈز کو حکم دیا اور درندے نما گارڈز بنا صنفی امتیاز جانے عورت کو تھپڑ مارنے اور بندوق کے بٹ مارتے ہوئے اسپتال سے باہر پھینک آئے۔ لڑکی کی لاش کو اس کے قاتل شوہر کے حوالے کر دیا گیا اور علاقے میں بتا دیا گیا کہ لڑکی کو اس کے شوہر نے غیر محرم مرد کے ساتھ دیکھ لیا تھا اور شوہر کے خوف کی وجہ سے لڑکی خودکشی کر گئی۔ یوں وڈیرا بھی بچ گیا اور لڑکی بھی مر گئی، اور تہمت کے بعد لڑکی کا کردار بھی مر گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے جیب اور منہ بھر کر رشوت وصول کی، پھر ریٹائرمنٹ لے کر امریکہ اپنی فیملی کے پاس منتقل ہو گیا۔ اولاد جو یورپی ماحول میں پلی بڑھی تھی، والد سے ہمیشہ دور رہی تھی، ان کے لیے ڈاکٹر صاحب کا ہونا محض ایک اضافی وجود کا ہونا تھا۔ انہیں اپنے والد سے کوئی محبت نہیں تھی۔ والد صاحب نے جیسے تیسے کر کے بیٹے کے ساتھ ایک ہسپتال بنایا،
जिसमें बेटे और बेटी को बराबर का हिस्सा दिया, मगर बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर अस्पताल से अपना हिस्सा अलग करने का मुतालबा कर दिया। यूं औने पौने दामों अस्पताल को बेचकर बेटी को रकम दी गई और वापस इसी सदमे से फालिज का मरीज हो गया कि उसकी सारी ज़िंदगी की हराम की कमाई महज 1 साल में ही ख़त्म हो गई थी। बेटे ने इन पैसों से अपना बिजनेस शुरू कर लिया। बेटी बॉयफ्रेंड को लेकर लंदन चली गई, जबकि डॉक्टर साहब के फालिजशुदा वजूद को एक प्राइवेट इदारे के हवाले कर दिया गया। चंद दिन पहले डॉक्टर साहब का इंतकाल हो गया। 3 दिन तक उनकी लाश उनके बेटे के इंतज़ार में पड़ी रही और बेटा आज आने कल आने और लाश वसूल करने का कहता रहा। मजबूरन जब लाश गलने सड़ने लगी तो उसे बिना कफन जनाजे के दफन करने का फैसला कर लिया गया। और जब ये बात एक इंडियन हिंदू को पता चली तो उसने चंद हिंदुस्तानी मुसलमानों से कहकर मुर्दा हालत में पड़े डॉक्टर साहब को गुस्ल और कफन दिलवाया, उनका जनाजा पढ़ाया और उन्हें दफन कर दिया गया। डॉक्टर साहब ने जिस मकतूला की मां को धक्के देकर अस्पताल से निकाला था, उसने बद्दुआ देते हुए कहा था, डॉक्टर तुमने मुझ पर यह ज़मीन तंग कर दी है, खुदा तुम पर कब्र की ज़मीन तंग कर दे। उसकी बद्दुआ पूरी हुई और जिस कब्र में डॉक्टर साहब को उतारा गया वो उनके वजूद से बहुत ज़्यादा तंग थी। मजबूरन बज़ोर बाजू कब्र में लिटाया गया और मट्टी डाल दी गई। मगर अफसोस, जिस औलाद की खातिर उन्होंने सारी ज़िंदगी खुदा के अहकामात को पसे पुष्ट डालकर ज़िंदगी गुजारी और आज वही औलाद उनके आखिरी दीदार के लिए नहीं आई। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।